لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمتين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، واللعنة الدائمة الباقية الجارية القائمة الثابتة ولا أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق والصدق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. صلوات محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. شب جمعہ ہے، سب مل کر دعائے شب جمعہ کی تلاوت کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها، والحمد لله على كل نعمة، وأستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. شکر خدا اور رسول کے بعد سب سے پہلے اس بابرکت اور مبارک موقع پر ننی ولادت بسعادت دختر امام حسین جناب سکینہ بنت الحسین سلام اللہ علیہا اللهم صل على محمد وآل محمد کی تبریک تہنیت اور مبارکباد ہمارے زمانے کے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فضل شریف اللهم صل على محمد وآل محمد کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اس کے بعد آپ تمام مؤمنین اور مؤمنات کی خدمت میں مبارکبادی عرض کرتا ہوں. اللہ کی کائنات کا سورہ مومن کی آیت نمبر 67 آیت نمبر 60 کا ایک حصہ ہے کہ جس میں اللہ اپنے بندوں کو مخاطب کر رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم. اور تمہارے رب کا، تمہارے پروردگار کا، تمہارے پالنے والے کا یہ حکم ہے اور یہ کہنا ہے کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو تاکہ میں تمہاری دعاؤں کو پورا کروں، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں. تو حکم پروردگار ہو رہا ہے کہ اللہ کا بندہ جب کسی مشکل میں ہو اور کسی تکلیف میں ہو، دنیا میں امتحان میں ہو، تو اللہ سے دعا کرے. کسی اور کے در پر جانے کی ضرورت نہیں ہے. جو آدمی کسی اور کے در پر جاتا ہے پھر وہ در ہو جاتا ہے. لہٰذا اگر جانا ہے کسی کے در پہ تو خدا کی بارگاہ میں جائیں اور خدا کی بارگاہ میں جا کے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں. اس لیے کہ اگر دنیا میں کسی انسان کے پاس جا کے سوال کیا اور کسی انسان سے مانگا تو یہ انسان کی حتق حرمت ہوگی اور انسان کی ذلت ہوگی، انسان کی رسوائی ہوگی اس میں کہ اگر اپنے جیسے کسی انسان سے مانگے. لہٰذا اللہ نے انسانوں سے مانگنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ کہا اگر دعا کرنا ہے تو میری بارگاہ میں آؤ. اور اگر دن کے وقت انسان شرما رہا ہے دعا کرنے سے، دن کی روشنی میں نہیں کر پا رہا ہے دعا، تو رات کی تاریکی میں آؤ اور رات کی تاریکی میں آ کر دست سوال کو میرے سامنے پھیلا دو، دست سوال کو بلند کرو، مجھ سے دعا کرو. میں تمہاری دعاؤں کو سننے والا ہوں، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں. جس طرح قرآن میں اللہ نے حکم دیا، اسی طرح ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللهم
صل علی محمد وآل محمد. ارشاد فرماتے ہیں دعا صلاح المومن و نور السماوات والارض، دعا مومن کا ہتھیار ویپن ہے اور زمین و آسمان کا نور ہے کہ اگر کوئی میدان جنگ میں جائے، میدان نبرد میں جائے اور اس کے پاس ہتھیار نہ ہو تو آدمی جنگ نہیں لڑ سکتا، بلکہ ضروری ہے کہ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے ہاتھ میں ہتھیار ہو تو دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اگر ہتھیار ہی نہ ہو تو دشمن اٹیک کرے گا اور آدمی ختم ہو جائے گا اور آدمی مر جائے گا، آدمی قتل ہو جائے گا اگر ہتھیار نہ ہو. اسی طرح مومن کے لیے جو ہتھیار ہے دنیا میں، کیونکہ امتحانات ہیں، مشکلات ہیں، شیطان کی طرف سے حملے ہیں، تو شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا اسلحہ دیا گیا ہے مومن کو؟ دعا کا اسلحہ ہے کہ دعا کرے مومن، اور جب دعا کرے گا تو اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا اور مشکلات سے نجات دے گا. تو جہاں ہمارے نبی نے دعا کا حکم دیا، خدا نے حکم دیا، وہیں نبی نے دعا بھی کی، اور قرآن نے اس دعا کو نقل فرمایا ہے کہ آپ نے ہاتھوں کو اٹھایا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اے میرے پروردگار، اے میرے رب، مجھے سچائی کے ساتھ داخل کر اور سچائی کے ساتھ باہر نکال، اور اپنے پاس سے مجھے ایک سلطان عطا فرما جو نصیر ہو. نصیر عربی میں دو لفظ ہیں، ایک ہے ناصر، ناصر کا مطلب ہے مدد کرنے والا، لیکن وہ مدد کرنے والا جو کبھی کبھی مدد کرے، لیکن نصیر یہ صفت مشبہ ہے، یعنی وہ مدد کرنے والا جو ہمیشہ مدد کرے، بہت زیادہ مدد کرے. تو آپ نے فرمایا، دعا کی، اللہ ایک ایسا سلطان عطا کر کہ جو ہمیشہ مدد کرنے والا. اور اللہ کے نبی کی یہ دعا اللہ نے قبول کی، اور اس دعا کی شکل میں 13 رجب کو ایک نصیر بنا کر مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب صل علی محمد وآل محمد نبی کو عطا فرمایا. 13 رجب کو یہ نصیر اللہ نے عطا کی. اس طرح پیغمبر اسلام نے دعا کی، اسی طرح مولا کائنات نے بھی دعا کی. اور رات کے پچھلے پہر نماز شب میں آنکھوں سے آنسوؤں کو بہا کے ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا، پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا فرما تاکہ کربلا میں میرے حسین کے کام آئے. اور ان کی آپ کی دعا بھی قبول ہوئی، اور اللہ نے حضرت ابو الفضل عباس علمدار کربلا کو نازل فرمایا، اور وہ اس طرح جناب مولا کائنات کی دعا کو اللہ نے قبول کیا اور بیٹا عطا کیا. اس طرح پیغمبر اسلام نے دعا کی اور مولا کائنات نے دعا کی. اسی طرح ہمارے مولا واپس سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھایا اور دعا کیا، پروردگار مجھے ایک ایسی بیٹی عطا فرما کہ جو ایک لمحے کے لیے بھی مجھ سے جدا نہ ہو. اور جب یہ دعا کی بارگاہ خالق میں تو اللہ نے آپ کی دعا کو بھی قبول فرمایا اور ایک ایسی بیٹی عطا فرمائی، امام حسین کے قلب مستر پر سکون کی آیت بنا کر سکینہ کو نازل فرمایا. سکینہ کی ولادت ہوئی، اور آپ نے اس طرح سے اپنے چاہنے والوں کو بھی ایک پیغام دیا کہ اگر دعا کرنا ہے تو بیٹی کے لیے دعا کرو کہ اللہ بیٹی عطا کرے. اور کیونکہ نام ایسے تو ہندوستان اور پاکستان میں نام سکینہ ہے، اور جو لوگ سیریا گئے ہیں اللہ ہم سب کو آپ کے روضہ مبارک کی زیارت نصیب فرمائے کہ وہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ رقیہ بنت امام حسین، سیریا میں نام رقیہ ہے، ہندوستان پاکستان میں سکینہ ہے، لیکن عربی میں جو نام ہے وہ سکینہ ہے، عربی لفظ ہے سکینہ. تو امام حسین اور جناب ام رباب سلام اللہ علیہا کو 2 فرزند اللہ نے عطا کی، ایک جناب سکینہ اور ایک جناب علی اصغر. یہ 2 بیٹے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی جناب ام رباب سلام اللہ علیہا سے عطا ہوئی. تو یہ جناب سکینہ ہے کہ جن کا نام امام حسین نے کیا رکھا. آپ کی مشہور حدیث ہے کہ اللہ مجھے اگر 100 بیٹے عطا کرے تو میں سب کے نام اپنے بابا کے نام پر علی رکھوں گا. اسی لیے سب سے بڑے بیٹے کا نام رکھا علی اکبر یعنی سب سے بڑا علی، سب سے چھوٹے بیٹے کا نام رکھا علی اصغر یعنی سب سے چھوٹا علی، اور چوتھے امام کا ایک نام ہے علی اوسط یعنی درمیانی علی.
اسی طرح آپ نے فرمایا کہ اگر خدا مجھے 100 بیٹیاں عطا کرے تو میں سب کا نام اپنی ماں کے نام پر فاطمہ رکھوں گا۔ اس لیے سب سے بڑی بیٹی کا نام فاطمہ کبریٰ، سب سے چھوٹی بیٹی کا نام فاطمہ صغریٰ، لیکن اسی لیے جناب سکینہ کا بھی ایک نام ہے فاطمہ اوسط، یعنی درمیانی فاطمہ۔ تو آپ بھی فاطمہ، تو صرف نام ہی فاطمہ نہیں رکھا جناب سکینہ کا، صرف نام فاطمہ نہیں ہے، بلکہ جناب سکینہ نے اس کائنات کے سامنے فاطمی کردار بھی پیش کیا۔ شاہوں کے شہنشاہ کی بیٹی ہے سکینہ، شاہوں کے شہنشاہ کی بیٹی ہے سکینہ، کم سن ہے مگر فاطمہ جیسی ہے سکینہ، کم سن ہے مگر فاطمہ جیسی ہے سکینہ۔ تو یہ وہ بیٹی ہے کہ جو سکون کی آیت بن کر نازل ہوئی امام حسین پر، اور جب امام حسین وضو کرنا چاہتے تھے تو وضو کا پانی سکینہ لے کر آیا کرتی تھی۔ اسی طرح سے جب آپ نماز پڑھنا چاہتے تھے تو مصلی کو بچھانے والی جناب سکینہ تھی کہ جو مصلی کو بچھایا کرتی تھی۔ اس طرح سے کربلا میں آپ کا کردار جو نظر آتا ہے، صرف 3 سال 3 یا 4 سال کی عمر ہے، بچپنا ہے، بچی ہیں، لیکن جس طرح سے امام حسین کے لشکر کے سپہ سالار علمدار جناب عباس ہیں، اسی طرح سے جتنے بچے ہیں کربلا میں ان سب کی سردار سکینہ۔ جس طرح امام حسین تک پہنچنے کے لیے جناب عباس وسیلہ، جناب عباس کے ذریعے سے امام حسین تک پہنچا جا سکتا ہے، اسی طرح سے اگر کوئی جناب عباس تک پہنچنا چاہتا ہے تو وسیلہ سکینہ ہے۔ کہ اگر دعا قبول نہ ہوتی ہو تو ابو الفضل عباس کا علم پکڑ کر انہیں واسطہ دیں جناب سکینہ کا، اور جب واسطہ دیں گے جناب سکینہ کا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو۔ آپ نے بہت ساری احادیث ہیں کہ جن کو امام حسین سے نقل فرمایا، جن میں سے ایک حدیث جو مشہور ہوئی آپ کی، جو امام حسین سے آپ نے نقل فرمایا، وہ یہ حدیث فرمائی کہ حامل القرآن عارف اہل الجنہ، یعنی قرآن مجید کو حمل کرنے والے جو لوگ قرآن مجید کو حفظ کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں قرآن مجید کی، وہ جنتی ہیں۔ وہ لوگ جنتی ہیں کہ جو قرآن مجید کو حفظ کرتے ہیں، جو قرآن مجید کی حفاظت کرتے ہیں۔ عمر چھوٹی سی ہے، 3 سال کی عمر ہے، لیکن آپ کردار کو دیکھیں تو یہ عام بچوں جیسی نہیں ہے۔ جیسے اور بچے ہوتے ہیں ویسی آپ نہیں ہیں، اور آپ نے جس طرح جناب زینب اور ام کلثوم نے اپنے فریضہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو کوفہ و شام میں ادا کیا، بس اسی طرح سے جناب سکینہ نے بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو وظیفہ آپ کے اوپر تھا، اس وظیفے کو آپ نے ادا کیا۔ اور آج کے زمانے میں ہماری بہنوں اور ہماری بیٹیوں کے لیے جناب سکینہ کا کردار ایک نمونہ عمل کی حیثیت رکھتا ہے۔ امام حسین نے آپ کو یہ لقب دیا خیرۃ النساء، خیرۃ النساء یعنی عورتوں میں سب سے بہتر اور خیر والی خاتون یہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ ہے کہ جو خیرۃ النساء۔ اسی طرح جہاں آپ کا کربلا میں عظیم الشان کردار نظر آ رہا ہے، کربلا کے بعد آپ کا کردار نظر آ رہا ہے، وہیں آپ ایک بہترین وسیلہ ہیں دعاؤں کی قبولیت کے لیے، کہ اگر کوئی ان سے توسل کرے اور ان کو وسیلہ اختیار کرے اللہ کی بارگاہ میں، تو ممکن نہیں ہے کہ ان کا وسیلہ رد ہو جائے اور ان کا وسیلہ اللہ کے یہاں قبول نہ ہو۔ صرف 2 کرامات ہیں جناب سکینہ کے جو مشہور ہوئے ہیں، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے جب کوئی ان سے توسل کرتا ہے تو اس کی دعا خالی نہیں جاتی۔ دمشق میں کہ جہاں آپ کا روضہ مبارک ہے، آپ کا جہاں مزار مقدس ہے، وہیں ایک شخص ہے کہ جس کا تاریخ میں نام مشہور ہوا، سید ابراہیم دمشقی۔ سید ابراہیم دمشقی یہ کون شخص؟ ایسا شخص تھا کہ یہ اگر کسی کو سانپ کاٹ لیا کرتا تھا تو لوگ ڈاکٹر کے پاس اور طبیب کے پاس نہیں آتے تھے، حکیم کے پاس نہیں، بلکہ ان کو بلایا جاتا تھا، اور یہ اپنا ہاتھ اس کی جگہ پر رکھ دیتے تھے تو سانپ کا اثر ختم ہو جاتا تھا۔ اور اسی طرح سے یا اپنا لعاب دہن تھوک اپنا لگا دے تو سانپ کا اثر اور جو بیماری وہ دور ہو جایا کرتی تھی۔
اب اس طرح یہ سب طرف مشہور ہو گئے کہ جب بھی کسی کو یہ مشکل ہوتی تھی لوگ ان کو بلایا کرتے۔ تو ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ کسی کو سانپ نے ڈس لیا، تو لوگوں کو خیال آیا کہ کہیں نہ جائیں، علاج کچھ نہ کرے بلکہ سید ابراہیم دمشقی کو بلائیں۔ ابراہیم دمشقی کو بلایا گیا اور انہوں نے اس جگہ پر ہاتھ رکھا اور اس کو شفا مل گئی۔ تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آخر آپ کو یہ کرامت کیسے حاصل ہوئی، آپ کو کیسے یہ اعجاز ملا کہ آپ جب بھی کہیں ہاتھ رکھ دیں یا لعاب دہن لگا دیں تو شفا مل جاتی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس میں میرا کچھ نہیں ہے بلکہ یہ میرے دادا سے مجھے ملا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ دادا کو آپ کے دادا کو کس طرح سے یہ کرامت حاصل ہوئی؟ تو انہوں نے بیان کیا کہ دمشق میں، جہاں سیریا میں جناب سکینہ کا روضہ ہے، وہیں پاس میں ہی ایک نہر تھی اور اس نہر سے پانی جاری تھا ہمیشہ۔ تو اس پانی کی وجہ سے کیونکہ ہمیشہ جاری تھا تو آپ کے روضے کی جو دیوار تھی وہ بوسیدہ ہو گئی اور روضے کے اندر پانی داخل ہو گیا اور ممکن تھا کہ وہ دیوار اور گل جائے اور خراب ہو جائے۔ لہٰذا لوگوں نے جب یہ دیکھا تو ارادہ کیا کہ اس روضے کی پھر سے تعمیر کی جائے اور ان کی جو بوسیدہ ہو گئی ہیں قبر پانی کی وجہ سے تو اس کی مرمت کی جائے۔ لہٰذا لوگوں نے بہت احترام اور عزت کے ساتھ اہتمام کیا اور کوشش کی تعمیر کی، لیکن ایک مشکل یہ پیش آئی کہ جب تک قبر کو کھودا نہیں جائے تب تک تعمیر نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ وہ دیوار لگی ہوئی تھی قبر سے۔ تو قبر کو کھودیں گے تبھی تعمیر ہوگی، لہٰذا مشکل تھی تو قبر کو کھودا گیا۔ تو یہ بیان کرتے ہیں کہ میرے دادا تھے، جب قبر کو کھودا گیا، اب مصائب کے بھی جملات ہیں جس کو ہم یہاں پر چھوڑ رہے ہیں کیونکہ یہ ایک جشن ہے۔ تو جب قبر کو کھولا گیا تو ان کے دادا سید ابراہیم دمشقی کے دادا تھے کہ جو جناب سکینہ کی میت کو ہاتھ میں لے کر 3 دنوں تک بیٹھے رہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ 3 دنوں تک مرمت کا کام ہوتا رہا دیواروں کی چاروں طرف، اور 3 دنوں تک وہ اپنے ہاتھ میں جناب سکینہ کی میت کو لے کر بیٹھے رہے، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ ان کو تو یہ کرامت ملی کہ ان کے ہاتھ میں شفا آ گئی، کیونکہ ان کا جسم جناب سکینہ کے ہاتھ سے مس ہوا تو ہاتھ میں شفا آئی۔ لیکن اللہ نے یہ کرامت اور یہ اعجاز عطا کیا کہ صرف ان کو نہیں بلکہ ان کی نسل میں اب جتنے بھی آئیں گے سب کو یہ شفا، یہ کرامت مل گئی کہ ان کے ہاتھ میں جس شخص کو سانپ نے کاٹا ہو اور چھو دے تو اس کو شفا مل جاتی ہے۔ اور اس کے بعد سے یہ پوتے ہیں لیکن ان کے اندر بھی ان کو بھی اس طرح سے شفا ملی۔ اسی طرح سے کس طرح جناب سکینہ کا سے توسل کیا کسی نے اور وہ غیر مسلم تھا اور وہ شیعہ اہل بیت بن گیا۔ اس طرح کہ ایک مرتبہ کا دوسرا واقعہ ہے کہ جناب سکینہ کا جو حرم تھا اس کی توسیع کی جا رہی تھی۔ توسیع یعنی بڑا کرنا، جو دیواریں ہیں اس کو ہٹا کر آس پاس میں جو گھر ہیں اور دکان ہیں وہ سب لے کے حرم کو بڑا کر دیا جائے۔ تو جب توسیع کی گئی اور جو کمیٹی میں لوگ تھے جتنے بھی آس پاس میں گھر تھے ان کو پیسہ دے کر وہ گھر لے رہے تھے، تو وہیں پر ایک عیسائی کا گھر تھا، عیسائی یا یہودی دونوں میں سے ایک کا گھر تھا۔ تو اس سے بھی کہا گیا کہ تم اپنا گھر دے دو اور اس کے بدلے میں ہم تم کو رقم دیتے ہیں، لیکن اس نے انکار کیا۔ سب نے گھر بیچا لیکن وہ تیار نہیں ہوا، اس کو ڈبل ٹریبل قیمت دی گئی لیکن پھر بھی وہ نہیں مانا، تیار نہیں ہوا۔ اور اسی واقعے کے کچھ دنوں کے بعد اس کی جو بیوی تھی وہ حاملہ ہو گئی، اور جب وقت گزرا اور جب وہ قریب الولادہ ہوئی، ولادت کا وقت قریب آیا تو وہ بہت بیمار ہوئی اور ایسی تکلیف اور پریشانی ہوئی کہ ڈاکٹر کے پاس وہ لے کے گیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ یہ کیس تو بہت ہی سیریس ہے اور بہت مشکل ہے کہ اب جان بچ سکے، یعنی ماں اور بچے دونوں کی جان خطرے میں ہے، اور اب اگر کوئی کرامت ہو، کوئی معجزہ ہو جائے تبھی جان بچ سکتی، اور کوئی راستہ نہیں ہے اور ان دونوں کی جان خطرے میں۔ جب اس نے دیکھا کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی ڈاکٹر نہیں ہے جو اس کا علاج کر سکے بیوی کا، اور جب دنیا کے ڈاکٹر سے امید علاج کھو بیٹھا تو انہی کے در پہ گیا، اپنی بیوی کو ڈاکٹرز کے حوالے کیا اور وہ گیا جناب سکینہ کے روضے پر۔ حالانکہ غیر مسلم تھا لیکن جب روضے کے اوپر گیا تو جالی کو پکڑا اور جالی کو پکڑ کر کہنے لگا کہ اے بی بی، میں روزانہ دیکھتا ہوں کہ لوگ آپ کے در پہ آتے ہیں اور یہاں سے شفا لے کر جاتے ہیں، یہاں سے ٹھیک ہو کر جاتے ہیں، تو آج میں بھی آپ کے در پہ سوالی بن کر آیا ہوں۔ اور رونے لگا، دیر تک روتا رہا، گڑ گڑاتا رہا کہ میری بیوی کو شفا دے دیجئے، اور آپ جس طرح سب کو شفا دے رہی ہیں ایسی میری مشکل کو بھی دور کر دی۔ یہ روتا رہا دیر تک اور گڑ گڑاتا رہا اور ان سے دعا کرتا رہا۔ ادھر اس کی بیوی
جو تکلیف اور پریشانی میں تھی اس پر غشی طاری ہوئی، اور اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک گھر میں بیٹھی ہوئی ہے اور ایک چھوٹی سی بچی اس گھر میں داخل ہوئی، اور اس بچی نے جب دیکھا کہ یہ مشکل میں ہے اور تکلیف میں ہے، اور جب اس کی نظر اس بچی پر پڑی تو یہ بچی نے کہا کہ تم کس لیے پریشان ہو، کس لیے تکلیف میں ہو؟ اللہ نے تمہاری مشکل کو دور کر دیا، تمہاری مشکل سے تم کو نجات مل گئی، اور اب ولادت بہت آسانی کے ساتھ ہوگی اور تمہارے یہاں بیٹا ہوگا، اور جب بیٹا پیدا ہو تو اس کا نام حسین رکھنا۔ اتنے میں وہ وہاں سے آیا واپس، اور جب واپس آیا تو اس کی بیوی کو جب ہوش آ گیا اور خواب سے اٹھی تو اس نے پوچھا کہاں گئے تھے؟ تو اس کے شوہر نے بتایا نہیں کہ وہ کہاں گیا، تو اس نے کہا کہ کسی کام سے گیا۔ تو بیوی نے کہا کہ تم کہاں گئے تھے مجھے پتا ہے، تم بیوی کے در کے اوپر گئے تھے، ان کے روضے کے اوپر گئے تھے، ان سے دعا مانگنے کے لیے گئے تھے۔ تو اس کو تعجب ہوا اور اس نے کہا کہ تم کو کیسے پتا کہ میں ان کے پاس گیا تھا؟ اس نے بیان کیا تم ان کے پاس جا کر دعا کر رہے تھے اور وہ میرے پاس تھی، اور انہوں نے مجھے بشارت دی ہے کہ یہ ولادت کی جو تکلیف تھی یہ دور ہو گئی اور آسانی کے ساتھ ولادت ہوگی اور ایک بیٹا ہوگا، اور جو بچہ پیدا ہوگا بیٹا ہوگا اور اس کا نام حسین رکھنا۔ بس جیسے ہی اس نے یہ اس واقعہ کو سنا تو اس کی آنکھ سے آنسو بہنے لگا، اور اسی وقت اس نے کلمہ پڑھا اور اسی وقت وہ شیعہ ہو گیا اور اس بچے کا نام حسین رکھا، اور پوری زندگی پھر یہ انسان جو غیر مسلم تھا یہ امام حسین کی محبت میں اس نے پوری زندگی گزاری۔ دیکھا آپ نے کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی ان کے در پہ جاتا ہے اور دل سے ان سے توسل کر لے تو ممکن نہیں ہے کہ اس کی حاجت پوری نہ ہو، لہٰذا ہم اگر انہیں وسیلہ بنائیں تو کس طرح سے ممکن ہے کہ ہماری حاجت اور ہماری دعا پوری نہ ہو۔ بس آخر میں اشعار ہے کہ عباس دلاور تیرا سقا ہے سکینہ، عباس دلاور تیرا سقا ہے سکینہ، بستر تیرا شبیر کا سینہ ہے سکینہ، بستر تیرا شبیر کا سینہ ہے سکینہ، اور راہب کو پیسر جس نے دیے اپنی رضا سے، راہب کو پیسر جس نے دیے اپنی رضا سے، اس نے تجھے اللہ سے مانگا ہے سکینہ، اس نے تجھے اللہ سے مانگا ہے سکینہ، اور عظمت کا تو ایک عرش معلا ہے سکینہ، عظمت کا تو ایک عرش معلا ہے سکینہ، کعبے کا بھی کعبہ تیرا روضہ ہے سکینہ، عظمت کا تو ایک عرش معلا ہے سکینہ، کعبے کا بھی کعبہ تیرا روضہ ہے سکینہ، اور شبیر کے سینے کو بنایا گیا بستر، شبیر کے سینے کو بنایا گیا بستر، عباس کے بازو تیرا جھولا ہے سکینہ، عباس کے بازو تیرا جھولا ہے سکینہ۔ اور اس کے بعد چار مصرے کی تقدیر کی بگڑی ہوئی ہر بات بنا لے، تقدیر کی بگڑی ہوئی ہر بات بنا لے، جا در پہ سکینہ کہ تو سر اپنا جھکا لے، تقدیر کی بگڑی ہوئی ہر بات بنا لے، جا در پہ سکینہ کہ تو سر اپنا جھکا لے، اور عباس دعا تیری کبھی رد نہ کریں گے، عباس دعا تیری کبھی رد نہ کریں گے، تو اپنی دعا کر دے سکینہ کے حوالے، تو اپنی دعا کر دے سکینہ کے حوالے۔ اور آخر میں یہ لوری ہے، اور یہ بزبان جناب سکینہ ہے کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ لوریاں آ کے سناتے ہیں فرشتے مجھ کو، لوریاں آ کے سناتے ہیں فرشتے مجھ کو، اچھے لگتے ہیں رسولوں کے ہی قصے مجھ کو، سجدہ کرتے ہیں سبھی نیک ستارے مجھ کو، دیکھتے رہتے ہیں قرآن کے پارے مجھ کو، اور میرے دادا کی ہے تلوار کھلونا میرا، میرے دادا کی ہے تلوار کھلونا میرا، ہاتھ عباس دلاور کے ہیں جھولا میرا، ہاتھ عباس دلاور کے ہیں جھولا میرا۔ آئیے آج کی اس مبارک و بابرکت شب میں وسیلہ اختیار کرتے ہیں جناب سکینہ بنت الحسین کا، پروردگار تجھے واسطہ ہے بنت الحسین کا، دختر امام حسین کا، جس طرح سے اس غیر مسلم کی پریشانی اور مشکل دور ہوئی ویسے ہی ہم سب کی مشکلات، پریشانیوں اور تکلیفوں کو دور فرما۔ پروردگار ہم سب کو ہر سال روضہ مبارک کے جناب سکینہ کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں ہم سب کو جناب سکینہ کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگارہ ہماری ماں بہنوں اور بیٹیوں کو سیرت جناب سیدہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہم میں جو لوگ مشکلات میں ہیں ان کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرما، تمام مؤمنین کے رزق و روزی میں خیر و برکت عطا فرما۔
پرچم اسلام کو سربلندی اور شرف عطا فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما۔ ہم سب کو آخری سانس تک محبت اہل بیت پر اور صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمارے مولا و آقا ہمارے سید السردار امام زمانہ کے ظہور میں جلدی فرما، ہم سب کو اپنے مولا و آقا کے مخلص غلاموں اور جانثاروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر دعوانا الحمد للہ۔ اللهم صل على